السلام علیکم. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں ویب اپلیکیشنز کے اوپر ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. پچھلے لیکچر میں بات چلی تھی کہ ویب اپلیکیشنز کو کیسے بناتے ہیں, ویب اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں. آج ہم جاوا کے حوالے سے دیکھیں گے, جاوا کی ڈفرینٹ لیئرز کو ڈسکس کریں گے اور شاید ٹائم ملے تو ایک ویب اپلیکیشن, ایک ہیلو ورلڈ سرولیٹ بھی بنا کے دیکھیں گے. ایک چیز جو آج ہم کروائیں گے آپ کو یہ ہے کہ اپنے ویب سرور کیسے انسٹال کرتے ہیں. آپ کو ہم اس کے اسٹیپس بھی بتائیں گے اور یہاں پہ لائیو انسٹال بھی کر کے دکھائیں گے, کیونکہ کانفیگریشنس وہ ایشوز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو اکثر بہت پریشان کرتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ یہ دیکھ لیں, آپ کے ریفرنس کے لیے یہ آپ کے پاس موجود بھی ہو, اور اس کو آپ جتنی دفعہ چاہیں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے اپنے سرورز کو کنفیگر کر سکیں. آج جب ہم بات شروع کرتے ہیں سرولیٹس کی, تو پھر میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی وہ جو پرانی ہماری لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جاوا کی لیئرز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کسی بھی اپلیکیشن کی لیئرز ہوتی ہیں, ان کو دیکھیں. ساتھ ہی ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ کس لیئر کے کون سے ایسے پرٹیکولر کمپوننٹس یا کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو J2EE کی انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ اس لیئر کے کمپوننٹس بنا سکیں. وہ کیا ہیں, ان میں سے کچھ کمپوننٹس ہم پڑھیں گے بھی جیسے جیسے یہ کورس آگے چلے گا, لیکن ڈفرینٹ لیئرس کے کیا کمپوننٹس ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک بیسک سرولیٹ کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت ساری ویب پریزنٹیشن کے لیے ٹیکنالوجیز ہیں جاوا کی, JSPs ہیں, سرولیٹس ہیں, جاوا سرور فیسز ہیں. تو ہم سرولیٹس اس لیے اسٹارٹ لے رہے ہیں کہ یہ بیسک ہے, سمجھ آ جائے آپ کو, تو پھر آگے کی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ اسٹل سرولیٹس یوز بھی ہوتے ہیں. سرولیٹس کا بہت ساری اپلیکیشنس کے اندر ایک اور رول ہے جو کہ کنٹرولر کا ہے, آگے جا کے ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے. تو اس لیے سرولیٹس کا آنا بڑا ضروری ہے. تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہوئے, یہ ریوائز کرتے ہوئے کہ کیا ڈفرینٹ ایک اپلیکیشنس کی لیئر ہوتی ہیں, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کمپوننٹس ہم J2EE کے ڈال سکتے ہیں. ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن میں, ویب بیسڈ انٹرپرائز اپلیکیشن میں, جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں, کچھ لیئرز ہوتی ہیں جن میں ہم اپنی کلاسز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. سب سے ٹاپ پہ جو لیئر آتی ہے جس سے یوزر ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے وہ ہوتی ہے پریزنٹیشن لیئر. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ پریزنٹیشن لیئر کے اندر کسی ٹائپ کے بھی کمپوننٹس ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایسے کمپوننٹس جو یوزر سے انٹریکٹ کرنے کے کام آئیں, جیسے کہ آپ کا کانسول ہے, کانسول بیسڈ اپلیکیشنس بنا کے بھی آپ پریزنٹیشن لیئر بنا سکتے ہیں. GUI جیسے سوئنگ میں ہم نے دیکھا تھا, GUI کمپوننٹس بھی پریزنٹیشن لیئر کا کام کر سکتے ہیں. اور جب ہم ویب پہ بات کرتے ہیں تو ویب پہ جنرلی ہماری اپلیکیشن براؤزر میں چل رہی ہوتی ہے, تو اس میں HTML پیجز یا JSP پیجز, اس طرح کے پیجز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے کام کرتے ہیں پریزنٹیشن لیئر کا. پریزنٹیشن لیئر آگے انٹریکٹ کرتی ہے بزنس لیئر کے کمپوننٹس کے ساتھ, اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بزنس لیئر میں وہ کلاسز ہوتی ہیں جو کہ یہ جانتی ہیں کہ پروسیسنگ کیسے کرنی ہے, کمپیوٹیشن کیا کرنی ہے, یہ ساری چیزیں بزنس لیئر میں ہوتی ہیں. اور ڈیٹا لیئرز میں وہ کلاسز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹا کو پرماننٹلی اسٹور کرنے کے کام آ سکتی ہیں, یا کسی اور اپلیکیشن سے ڈیٹا لینے کے کام آتی ہیں, یا ڈیٹا بیس سے خود ڈیٹا ریٹریو کرنے کے کام آتی ہیں. کہ ان کمپوننٹس ہمیں ملتے ہیں. اگر آپ یہ فگر دیکھیں جس میں ہم نے اپنی پچھلی جو فگر ہے اسی کو ایکسپلور کیا ہوا ہے, تو سب سے لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلائنٹ ٹیئر. یہ کلائنٹ ٹیئر وہ ہے جو کہ آپ کا یوزر ہے جس نے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. یہ کلائنٹس آپ کے فائر وال کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی فائر وال سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے تھرو از براؤزر ویب ٹیئر کے ساتھ. یہ ویب ٹیئر جو ہے یہاں پہ ہمارا یہ پریزنٹیشن جنریٹ کرنے کے کام آ رہا ہے. ویب ٹیئر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے کمپوننٹس ہیں. HTML سے آپ آلریڈی فیملیئر ہیں. اس کے علاوہ جو J2EE بیسڈ یا جاوا بیسڈ کمپوننٹس ہیں ان میں سرولیٹس اور JSPs آتے ہیں. JSP اسٹینڈ فار جاوا سرور پیجز. تو سرولیٹس اور JSP ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ J2EE کی انوائرمنٹ یا اس کی ٹیکنالوجیز جو ہیں پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ویب ٹیئر ڈیزائن کرنے کے لیے. یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ دے آر کیپیبل آف جنریٹنگ HTML which is eventually presented to user. سرولیٹس یا JSP دونوں ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ہمارے EIS ٹیئر کے ساتھ. EIS ٹیئر وہ ہے جو ہمارا ڈیٹا لیئر تھی پچھلے ہماری سلائڈ کے اندر. تو سرولیٹس یا JSP انٹریکٹ کر سکتے ہیں EIS لیئر کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی ڈیٹا وہاں سے ریٹریو کرنے کے لیے یا وہاں پہ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے اگر ہماری اپلیکیشن چھوٹی ہے. لیکن اگر ہماری اپلیکیشن بڑی ہو اور اس میں بہت ساری بزنس لاجک انوالو ہو تو ہمارے جرنلی جو JSP اور سرولیٹس ہیں وہ اپنا ریکویسٹ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں ایک اپلیکیشن سرور کو. اس اپلیکیشن سرور کے اندر آپ کی آرڈنری جاوا کلاسز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جرنلی جو بڑی اپلیکیشنز کے لیے جاوا کے اسپیشلائزڈ کمپوننٹس استعمال ہوتے ہیں وہ اس اپلیکیشن سرور میں پڑے ہوتے ہیں, اور ان اسپیشلائزڈ کمپوننٹس کو EJBs یا انٹرپرائز جاوا بینس کہا جاتا ہے.
یہ EJBs آگے دوبارہ ڈیٹا لیئر سے انٹریکٹ کر سکتی ہیں ڈیٹا اگر انہوں نے لینا ہو، اور پھر یہ اپنے ریزلٹس واپس کر دیتی ہیں اگر ہماری ویب بیسڈ اپلیکیشن ہے تو سرولٹس کو، سرولٹس یا GSPs کو، جو کہ آگے یہ ریزلٹس ہمارے کلائنٹس کو دکھا دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم ڈفرینٹ لیئرس میں، ڈفرینٹ پارٹس میں توڑ سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ پارٹس میں اس لیے اس کو بریک کرتے ہیں تاکہ ہر پارٹ کی مینجمنٹ ایزی رہے، ہر پارٹ کو کوڈ کرنا ایزی رہے. آپ سب دوستوں میں ہی ہوگا، جیسے آپ جو ساری کلاس یہ پڑھ رہی ہے کورس، اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت اچھے پروگرامنگ سکلز رکھتے ہوں گے، مے بی کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ بہت اچھا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کرتے ہوں. تو یہ جو پارٹس میں بریک کرنا ہے یہ اس لیے بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اوور آل ڈیولپمنٹ کو کہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کام کر سکتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم نے اپنی ویب کا ایک انٹرفیس بنانا ہے تو مے بی ہم کسی آرٹس اینڈ ڈیزائن والے بندے سے کہیں کہ یار یہ ہمارا انٹرفیس بنا دو، وہ اس کی جو اسٹیٹک سینس ہے یا انہوں نے جس طرح کی ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کلر اسکیمنگ کیا ہوگی، کیا ہونی چاہیے، کیا چیزیں زیادہ اچھی لگیں گی. ہم وہ اس سے ڈیزائن کروا لیں، اور جو بزنس لاجک ہے جو وہ نہیں کوڈ کر سکتے یا ان کو نہیں پتا، وہ ہمارے ایکسپرٹ پروگرامرز یا ایکسپرٹ ڈیولپرز کوڈ کر لیں. اس طرح ڈیٹا بیس سے انٹریکشن کرنی ہے تو شاید ہمارے اگر ہماری SQL یا باقی DB کی اسکلز ماڈریٹ ہیں، لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی اسکلز رکھتے ہیں، تو مے بی ہم انہیں یہ کام سونپ سکتے ہیں کہ جتنا بھی آپ نے DB سے انٹریکٹ کرنا ہے وہ ساری کوئریز ہے وہ سارا کام آپ کریں. تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کوڈ مینیجبل ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹیز یا رولز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب یہ کام کر رہے ہوں گے، یہ صاحب یہ کام کر رہے ہوں گے. تو پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کا یا لیئرس میں پروگرامنگ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ مینٹیننس کے حوالے سے بھی اور ڈیولپمنٹ ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یا جس ٹاپک پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ ہے سرولٹس. تو آپ نے دیکھا کہ سرولٹس ہمارے آتے ہیں ویب ٹیئر کے اندر. ویب ٹیئر کے اندر یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے ہمارے براؤزر کے تھرو ہمارے سرولٹس یا GSP سے، جو کہ اس کو ریٹرن میں کچھ رسپانس دیتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرولٹ کیا چیز ہے اور سرولٹ سے آگے کام کیسے کیا جا سکتا ہے. تو جاوا سرولٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی آپ اسکرین پہ ایک فگر دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارا ایک آرڈنری سرور ہو جو کہ اسٹیٹک HTML پیجز سرو کرتا ہو تو ہوگا کہ جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کلائنٹ براؤزر وڈ سینڈ اے ریکویسٹ ٹو دا سرور اینڈ سرور ول سینڈ بیک دا کورسپونڈنگ فائل ٹو دیٹ براؤزر اینڈ دین دیٹ براؤزر ول ڈسپلے دیٹ فائل ٹو دا یوزر. لیکن اب اس کیس میں ہم نے جیسے کہ ڈسکشن کی تھی کہ اسٹیٹک پیجز جو ہیں دے ڈو ناٹ سرو پرپز ان لاٹ آف ڈفرنٹ اپلیکیشنز، جیسے کہ ہم نے سرچ انجنس کی بات کی تھی، ایسی اپلیکیشنز کی بات کی تھی جہاں ڈیٹا ریپڈلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کیسز میں وی نیڈ ٹو جنریٹ ڈائنامک کانٹینٹ. ٹو جنریٹ ڈائنامک کانٹینٹ وی نیڈ سم لینگویج. تو سرور کی کیپیبلٹیز ایکسٹینڈ کرنے کے کام آتے ہیں جاوا سرولٹس. جاوا سرولٹس ہمارے ویب سرور کو یہ کیپیبلٹی دیتے ہیں کہ we can write program in Java servlets and our web server is capable of executing these programs, and based upon these programs execution the results will then be sent back to the clients. So وہ جو ریکویسٹ جو کلائنٹ سے سرور تک پہنچی تھی سرولٹس کے کیس میں that request is forwarded to the servlet API. Java virtual machine کو فارورڈ کر دی جاتی ہے جس کے اندر سرولٹس رن ہو رہے ہوتے ہیں. Servlet is just like another Java class جو with some special properties, special methods. تو servlet کو وہ ریفر کر دیا جاتی ہے وہ ریکویسٹ، servlet ایگزیکیوٹ ہوتا ہے and return جو ہمیں رسپانس ملتا ہے that response is sent back to the server which is then sent back to the client. So server ہمیں ڈائنامک ایگزیکیوشن کی ایک فیسلٹی دیتے ہیں، اور servlet itself جو ہے وہ ایک کیونکہ جاوا کی کلاس ہے اس لیے وہ JVM کے اندر رن کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو JVM ہوتی ہے یہ آج کل سرورز کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے، ایسے سرورز کے اندر جو کہ کیپیبل ہوتے ہیں جاوا سرور پیجز یا سرولٹس کو رن کرنے کے. تو سرور جو آج کل ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ایسے ہمارے پاس، میں ڈفرینٹ نام لوں گا، آپ لوگوں نے اب اس سے فیملیئر ہوتے چلے جانا ہے. جب میں سرور کہوں، ویب کنٹینر کہوں، ویب سرور کہوں، تو اس وقت کچھ لیکچرز کے لیے، آج کے لیکچرز کے لیے اور آگے کچھ لیکچرز کے لیے میرا مطلب ایک ایسا ویب سرور ہے جو کہ جاوا کے سرولٹس اور GSPs کو رن کر سکتا ہے. تو آج کل جو ہمیں ویب کنٹینرز اویلیبل ہیں، آبویسلی یہ کیونکہ سن جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے باقی بڑے جائنٹس کے ساتھ مل کے ایک اوپن سورس انوائرمنٹ، تو بہت سارے ویب سرورز، ویب کنٹینرز آپ کو اویلیبل ہیں فار فری. تو ہمارے پاس ایسے سرورز آج کل ہیں جن کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے یہ JVM، جس کے اندر ہمارا سرولٹ اور ہمارے GSPs چل سکتے ہیں. تو سرولٹ اور GSP جب چل کے ہمیں ریزلٹس دیں گے، وہ ریزلٹس ہم واپس بھیج دیں گے اپنے کلائنٹ کو. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ سرولٹس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. سرولٹس کیا کام کر سکتے ہیں.
جیسا کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ کیونکہ سرولیٹ ایک سمپل جاوا کی کلاس فائل ہے، جیسے باقی جاوا کی کلاس فائل ہوتی ہے، اس میں ایپلیٹس کی طرح ہی کچھ اسپیشل میتھڈز ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اینی تھنگ دیٹ جاوا کین ڈو یور سرولیٹ کین ڈو. اب جاوا کی فائل سے ہم نے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کیا تھا، ہم سرولیٹ سے بھی ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. جاوا کی فائل کے اندر وی کین پرفارم ڈفرنٹ کائنڈ آف کمپیوٹیشنز، وی کین ایگزیکیوٹ ڈفرنٹ کائنڈ آف الگورتھمز، وی کین ڈو دیٹ ان اے سرولیٹ. So anything theoretically that Java can do, your servlet is capable of doing that. So servlets do all the things that a Java class do. In addition, they handle data requests sent by the users. تو servlets کے پاس ایسے methods ہوتے ہیں، ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے ہم وہ ریکویسٹ کے پیرامیٹرز یا وہ ریکویسٹ پتہ چلا سکتے ہیں جو کہ یوزر نے ہمیں دی تھی. جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے ہاٹ میل پہ لاگ ان کرتے ہوئے اپنا یوزر نیم یا پاسورڈ دیا ہے، تو یہ یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے یہ کیا دیا تھا؟ سرولیٹ کے اندر ہمارے پاس ایسے آبجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں یہ ریٹریو کر کے دے سکتے ہیں. آپ کو کل ہم نے HTTP بھی دکھایا تھا کہ HTTP کے اندر یہ سارے پیرامیٹرز جاتے ہیں ریکویسٹ کی باڈی کے ساتھ یا آپ کے URL کے ساتھ. تو اگر آپ کو خود سے وہ پیرامیٹرز نکالنے پڑیں تو بڑا دشواری ہوگی، آپ کو پارسنگ کرنی پڑے گی، آپ کو پوری لائنز ایک ایک کر کے پڑھنی پڑیں گی جو بھی HTTP ریکویسٹ آئی تھی. لیکن سرولیٹ کی API آپ کے لیے یہ سارا کام کر دیتی ہے. سو وی کین ہینڈل ڈیٹا ریکویسٹ سینڈ بائی دا یوزرز. وی کین آلسو کریٹ اینڈ فارمیٹ ریزلٹس اینڈ وی کین دین سینڈ دیز ریزلٹس بیک ٹو دا یوزر. تو سرولیٹس ہیو اے لاٹ آف ڈفرنٹ کیپیبلٹیز جو کہ ہمارے کام آتی ہیں ویب پروگرامنگ کے اندر. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرولیٹس کی کیپیبلٹیز اس لیے بہت زیادہ ہیں. اور کیوں ہم سرولیٹس یوز کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز جاوا کی لینگویج پوری ہماری بیک پہ ہے. ہم ایک جاوا کے پروگرام کے اندر جاوا کی پوری API استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کے آپ نے دیکھا تھا کہ بہت سارے IO کے ہیں، ملٹی تھریڈنگ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لائبریریز اویلیبل تھیں جو کہ جاوا ڈاکیومنٹیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جاوا کا اتنا ایک رچ سیٹ آف لائبریری ہے جو کہ ہم جاوا کی کلاسز کے اندر یوز کرتے ہیں. اب کیونکہ سرولیٹ بھی ایک جاوا کی کلاسز کا مطلب ہے کہ سرولیٹ بھی جاوا کی اس پوری لائبریری کو یوز کر سکتی ہے. اگر جاوا کی کلاس JDBC کر سکتی ہے تو سرولیٹ بھی ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کر سکتا ہے اور بہت ساری اور چیزیں. دیکھتے ہیں کہ سرولیٹس کو کیا فوقیت حاصل ہے یا کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں باقی سرور سائڈ پروگرامنگ پہ، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اور بھی بہت سی سرور سائڈ پروگرامنگ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے CGI ہے، ہمارے پاس وہ ASP وغیرہ بھی تھی. تو سرولیٹ میں کیا ایسی خاص بات ہے جو کہ اس کو باقیوں سے ذرا بہتر کر دیتی ہے، سپیریئر کر دیتی ہے؟ So what are the different advantages over other server-side programming technologies? One basic advantage is that you have entire Java API at your disposal. You can do JDBC, you can do IO, you can do multi-threading and whatnot. Persistent between invocations, avoiding process instantiation. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑا سا ایک سمجھنے والی بات ہے. جب آپ CGI بیسڈ سرور سائڈ پروگرامز لکھتے ہیں تو جیسے جیسے نئی ریکویسٹ آتی ہے ایک نیا پروسیس بنتا ہے آپ کے سرور کے اوپر. تو سرولیٹ پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو جیسی ایک نئی ریکویسٹ آتی ہے ایک نیا تھریڈ کریٹ ہو جاتا ہے. اب ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پروسیس جو ہیں، یا بلکہ آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے کورس میں کافی ڈسکشن کی ہی ہوگی کہ پروسیسز جو ہیں وہ ہیوی ویٹس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو تھریڈس. تو سرولیٹ بیسڈ جو ہمارا ایک ویب اپلیکیشن ہوتی ہے اٹس ویری ایفیشینٹ ایز کمپیئر ٹو اے CGI بیسڈ اپلیکیشن. اس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے بیکاز اٹس اے ملٹی تھریڈڈ اپلیکیشن. پروسیس کے ساتھ جو بہت ساری اور ایشوز ہیں کہ وہ ان کی اسپیڈ اور ایفیشنسی سے ریلیٹڈ بیکاز دے نیڈ اے لاٹ آف ریسورسز، وہ ہمارے سرولیٹس کے ساتھ نہیں ہوتے. دے آر پورٹیبل اکراس آپریٹنگ سسٹمز اینڈ سرورز. وائی؟ بیکاز جاوا از پورٹیبل and since a servlet is a Java class, servlet is also portable across operating systems and servers. آپ کو ایسے ویب سرورز مل جائیں گے جو کہ ونڈوز پہ انسٹال ہو جائیں گے، آپ کو ایسے ویب سرورز مل جائیں گے جو کہ Linux Unix پہ انسٹال ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسے ویب سرورز بھی مل جائیں گے جو کہ ایپل میکنٹاش وغیرہ ان سارے سسٹمز پہ انسٹال ہو جائیں گے. تو آپ نے ایک دفعہ سرولیٹ کلاس لکھ لی تو آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میرا ویب سرور ونڈوز سے اتر کے کہیں اور چلا گیا، Linux Unix پہ چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کیا مجھے اپلیکیشن دوبارہ ڈپلوائے کرنی پڑے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. آپ اس کے ویب سرور پہ جا کے ڈال دیجیے گا. There's a good security. It is integrated closely with the J2EE environment. اس پہ ہم J2EE کی انوائرمنٹ اور باقی چیزوں پہ آگے بات کریں گے. تو سرولیٹس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی یہ ڈسکشن دیکھی ہے کہ سرولیٹس ہمیں ایک تو بہت زیادہ کیپیبلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ڈفرینٹ سرور سائڈ جو پروگرامنگ انوائرمنٹس ہیں ان سے کئی لحاظ سے بہتر ہیں. کیا سرولیٹ میں کوئی ایسی خامی نہیں جو کہ باقیوں میں جو اچھائی ہو، یا سرولیٹس کیا بہت ہی اچھے ہیں اور باقیوں میں نہیں؟ ایسی بات نہیں ہوتی. ہر چیز کے اپنے کچھ پازیٹیوز اور ہر چیز کے ساتھ ہی نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں. سرولیٹ پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے، لیکن ان نیگیٹیوز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے پاس J2EE کے اندر دوسری ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں، جیسے JSP آپ دیکھیں گے آگے آ جاتا ہے جو کہ ہماری کچھ پرابلمس کو ختم کر دے گا. تو سرولیٹس دیکھتے ہیں. سرولیٹس کے لیے پہلے اب ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک سرولیٹ بنائیں اور اس کو انسٹال کر کے چلائیں.
تو 2-3 چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سافٹ ویئر چاہیے, تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ what are the different softwares that we need to install in order to run our servlet based programs. جب آپ کسی آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں سے کام کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ جب آئی ڈی انسٹال کر کے چلائیں گے تو وہ سارا کچھ ساتھ ہی انسٹال کر دے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے یہ کام کریں ایک دفعہ ایٹ لیسٹ, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. So these are the different software requirements that we need in order to run servlets. سب سے پہلے تو Java 2 Standard Edition. Since we are going to use the entire Java library, J2SE تو آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے. J2SE کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ Servlet and JSPs they are part of Java 2 Enterprise Edition. کیونکہ نارملی جو ہماری اپلیکیشنز ہوتی ہیں, اسٹینڈرڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ ویب اورینٹیڈ نہیں ہوتی ہیں. تو جاوا 2 اسٹینڈرڈ ایڈیشن میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کلاسز یا لائبریریز ہوتی ہیں جو کہ نارمل یوز کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, اور انٹرپرائز ایڈیشنس میں وہ ساری کلاسز اور لائبریریز ہیں جو کہ ہمیں ایک بڑی اپلیکیشن میں چاہیے ہوتی ہیں, جیسے ویب بیسڈ انٹرپرائز اپلیکیشن میں. تو سرولیٹ اے پی آئی اور جی ایس پی اے پی آئیز وغیرہ یہ جو جتنی فائلز ہیں یہ ہماری J2EE کے اندر ہیں. تو اگر آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں, یا تو آپ J2EE کا انٹائر سیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا اس کے علاوہ ایک آپشن ہے کہ آپ سرولیٹ اے پی آئی اور جی ایس پی اے پی آئی وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ ساری جو فائلز ہیں یہ ہمارے پاس جار فائل کی فارم میں آتی ہیں, جیسے servlet-api.jar. جاوا اسٹینڈس فار جاوا آرکائیو فائل. اٹس اے کائنڈ آف زپ فائل فار جاوا. تو جاوا کی کلاسز کو جو کمپیکٹ کر کے اکٹھا ایک پیکج میں رکھ دیا جاتا ہے اس کو ہم جار کہتے ہیں. اس کو ایک اسپیشل فارمیٹ ہے, اس کو جار بولتے ہیں, جاوا آرکائیو فائل. تو آپ servlet-api.jar سیپریٹ اور JSP-api.jar سیپریٹلی ڈاؤن لوڈ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں, یا اس سے بھی اچھا ہے کہ جب ہم اپنا سرور انسٹال کریں گے جو کہ ہمارے سرولیٹس کو رن کرے گا تو اس کے اندر یہ دونوں اے پی آئیز ویسے ہی موجود ہوتی ہیں, تو ہم وہاں سے ان اے پی آئیز کو استعمال کر لیں گے. تو جکارتا سرولیٹ انجن جو ہے یہ ہمارا بیسیکلی وہ ویب انجن ہوگا یا وہ ویب سرور ہوگا جو کہ ہمارے لیے ہمارے سرولیٹ بیسڈ پروگرامس کو یا ہماری ویب اپلیکیشنس کو انیشلی رن کرے گا. جکارتا از این اپاچی پروجیکٹ. اپاچی کو سن والوں نے اپنی ہوئی ہے رسپانسبلٹی کہ وہ جو اسپیسیفیکیشن دیں اس کے مطابق وہ ایک ریفرنس امپلیمنٹیشن تیار کر دیں. یہ جو میں نے بات کی اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ سن جو ہے وہ ہمیشہ چیزوں کی اسپیسیفیکیشن دیتا ہے. جو بھی ویب سرور ہوگا جو کہ سرولیٹ کو رن کرے گا اس میں یہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. وہ ان کی کوڈ یا امپلیمنٹیشن نہیں دیتا, لیکن بہت سارے اوپن پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اس اسپیسیفیکیشن کو پڑھتے ہوئے ان کے مطابق سافٹ ویئرز بنا دیتے ہیں. تو اپاچی کے پاس یہ ساری رسپانسبلٹی آفیشیلی کہ سن جو بھی اسپیسیفیکیشن دیتا ہے ویب کمپوننٹس کی, جی ایس پیز کی, سرولیٹس کی, وہ ان کے لیے ایک ریفرنس سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں تاکہ اس کو یوز کیا جا سکے. تو ٹام کیٹ از ون آف اٹس سب پروجیکٹس. تو ٹام کیٹ ہمارا وہ سرور ہے جس کو ہم یوز کریں گے ٹو رن آر سرولیٹس, جی ایس پیز ایٹسٹرا. So Tomcat is the official reference implementation for the Java Servlet and Java Server Pages technologies according to Sun specification. یہ وہ بات ہے جو بھی میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے. Tomcat is developed in an open and participatory environment and released under the Apache software license. تو یہ جو جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اوپن سورس کے اندر یا Tomcat یا Apache گروپ کے اندر, اس میں ہوتا ہے کہ لوگ ڈفرینٹ ڈیولپرز اکراس ڈفرینٹ کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس کی ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. apache.org کی سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو اکراس ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ ڈیولپرز دے کم ٹوگیدر اینڈ دے ڈیولپ اے سافٹ ویئر. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کیا ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہیں جو کہ ہمارے لیے ریکوائر ہوں گے جب ہم ایک ویب اپلیکیشن بنائیں گے, اپنی پہلی ویب اپلیکیشن بنائیں گے. یہاں پہ ہم چاہیں گے یہ کہ تھوڑا سا آپ کو انسٹالیشن اور کانفیگریشن کے بارے میں بتائیں اپنے سرور کی, اپنے ٹام کیٹ سرور کی. اسٹوڈنٹس کے لیے اکثر جو انیشیل پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں جاوا کی کلاسز بنانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا, وہ پروگرامنگ کر کے کافی یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں. یہ کنفیگریشن نہیں ان سے ہوتی. کنفیگریشن جو ہوتی ہے وہ جنرلی اگر آپ کے پاس جیسے بھی میں نے کہا کہ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہو تو وہ سب کچھ اس کے اندر سے ہی ہو جاتا ہے. ہم بھی آپ کو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس اپنے ہینڈ آؤٹس میں ہم نے سجیسٹ کی ہوئی ہے, کچھ ڈاؤن لوڈس کے لیے بھی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ آپ یوز کریں گے تو اس کے اندر سے سب کچھ ہو جائے گا. لیکن بہت جگہ پہ آپ کو مینولی سارا کام کرنا پڑتا ہے, اور آلریڈی کوئی سرور انسٹال ہو, اپنی اپلیکیشن آپ نے بنا کے کسی کو دینی ہو کہ بھئی یہ بھی اس کو چلا لو اپنی باقی اپلیکیشنس کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا سارے پارٹس ہوتے ہیں کہ اپلیکیشن کے جو کہ آپ کو چاہیے ہوں گے تاکہ آپ اس کو ڈیلیور کر سکیں. تو ہم چاہیں گے یہ کہ یہاں پہ آپ انوائرمنٹ سیٹ اپ دیکھیں کہ کیسے ایک اپلیکیشن سرور کو یا کیسے اس کیس میں ہمارے ویب سرور کو انسٹال کیا جاتا ہے, کیسے اس کو کنفیگر کیا جاتا ہے, کیا ڈفرینٹ سیٹنگس ہیں جو ہمیں پرفارم کرنی پڑتی ہیں.
یہ ہمارا آپ کے لیے ہمارا ایک طرف سے ایک ریفرنس ہے جس کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم نے پروسیجرز کیے تھے. ہینڈ آؤٹ میں ہم اس کی ڈیٹیل اسٹیپس دوبارہ سے ڈسکس کر دیں گے, لیکن اس پروسیجرز کو بھی ساتھ غور سے سمجھے گا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ڈفرینٹ ویریبلس یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سیٹ کرنی پڑتی ہیں ان آرڈر کہ ہمارا جو سرولیٹ انجن ہے یا ہمارا جو ویب انجن ہے وہ رن کر سکے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ویریبلس وغیرہ یہ کیا ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی پڑیں گی. انوائرمنٹ سیٹ اپ کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹیپس انوالو ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی تو آپ کے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے. سو ڈاؤن لوڈ اپاچی ٹام کیٹ سرور, ان کی سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو بھی اس کی لیٹسٹ ریلیز ہے. جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ریلیز کو لے کے اس کو آپ کے سامنے یہاں پہ انسٹال کر کے دکھا دیں گے. بٹ وٹ یو کین ڈو از گیٹ دا لیٹسٹ ریلیز فرام دا اپاچی ویب سائٹ, جو بھی ٹام کیٹ کی ویب سائٹ ہے, اینڈ گیٹ دیٹ ڈاؤن لوڈیڈ اینڈ یو کین انسٹال دیٹ. Now the second step is install Tomcat. اس کے دو موڈز ہوتے ہیں, آپ انسٹالر بھی اس کے ساتھ ملتا ہے اور ایک زپ فائل بھی ہوتی ہے, دونوں طریقے سے انسٹال کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیسے. کچھ ہمیں ویریبل سیٹ کرنے پڑتے ہیں, اس میں ایک ویریبل ہے جاوا انڈرسکور ہوم کا, ایک ویریبل ہے کیٹلینا انڈرسکور ہوم کا. جاوا انڈرسکور ہوم کا ویریبل آپ کی JDK کے لیے اور کیٹلینا انڈرسکور ہوم کا ویریبل آپ کی Tomcat کی انسٹالیشن کے لیے ہے. اور اس کے بعد آپ اپنا کلاس پاتھ کا ویریبل بھی سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے سرور سیٹ اپ کی. یہ کلاس پاتھ کا ویریبل جو ہے یہ ہماری کمپائلیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر سرولیٹ فائلس کو کمپائل کرنا چاہیں گے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو سرولیٹ ڈیش API کی ضرورت ہے یا JSP ڈیش API کی ضرورت ہے, تو یہ سیٹ دا کلاس پاتھ ویریبل ایکچولی ان APIs کو آپ کے کوڈ میں لے آئے گا, آپ کے لیے اویلیبل کروا دے گا. یہ سرور چلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے, لیکن اوور آل اپنے کوڈ کو کمپائل کرنے کے لیے آپ کو یہ کلاس پاتھ ویریبل بھی سیٹ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد یہ آبویس سی بات ہے کہ آپ اپنا سرور ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ وہ چل رہا ہے کہ نہیں. آئیے اب ان اسٹیپس کو ہم ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک لائیو ڈیمو دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے آپ یہ اسٹیپس پرفارم کر سکتے ہیں اپنے سرور کو انسٹال کرنے کے لیے. تو اب اس اسٹیپ کی تھوڑی ڈیٹیلس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کہ ڈاؤن لوڈ Apache Tomcat server. You can download this server from http://jakarta.apache.org. یہ مین ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ اپاچی کا سرور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کی بلڈز یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں, نائٹلی بلڈز اویلیبل ہوتی ہیں اور اسٹیبل بلڈز ہوتی ہیں. ہمیشہ آپ وہ بلڈ ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ اسٹیبل ہے, وہ مت ڈاؤن لوڈ کریں جس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ جو بھی لیٹسٹ ہے اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایک آدھا ورژن پچھلا بھی ڈاؤن لوڈ کرنے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. ڈاؤن لوڈ دا زپ فائل فار دا کرنٹ ریلیز آف Jakarta Tomcat. For Windows generally there is a .exe installer. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کیا کریں کہ اس زپ فائل کو جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کو انزپ کر دیں, اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں Tomcat کو. اس کو آپ کسی بھی ڈائریکٹری میں کر سکتے ہیں, CDE جس میں آپ کرنا چاہیں. ہم نے یہاں پہ ایگزامپل میں سیمپل کے طور پہ C میں کر دیا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو C میں کریں, آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. تو C میں آپ اس کو انزپ کر لیں. آپ کے پاس ایک فولڈر بن جائے گا Jakarta-Tomcat- آگے اس کا ورژن نمبر ہوگا, جیسے C:/Jakarta-Tomcat/ورژن نمبر. اور اس ڈائریکٹری کو جنرلی ہم ایک انسٹال ڈائریکٹری کہتے ہیں. کچھ اسٹوڈینٹس یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پہلے ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اور اس فولڈر کے اندر پھر ایکسٹریکشن کرتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے کہ C:/Tomcat/ پھر یہ Jakarta-Tomcat-5.5.9. تو اس میں وہ جب پاتھ دیتے ہیں تو پھر وہ جو اپنا فولڈر بنایا ہوتا ہے اس کو پاتھ میں انکلوڈ کرنا بھول جاتے ہیں. تو آپ کے ایڈوائزبل یہ ہے کہ اس کو مین پہ ایکسٹریکٹ کر لیں, C پہ ایکسٹریکٹ کر لیں یا D پہ ایکسٹریکٹ کر لیں, اور آپ کے پاس اس طرح سے فولڈر بن جائے گا C:/Jakarta-Tomcat- ورژن نمبر. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ انسٹال پروگرام ملتا ہے اس کے ساتھ installing.exe فار ونڈوز, اس کو اگر آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس کے ساتھ بھی ان میں سے کافی چیزیں آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں. وہ آپ کے لیے اس کو پروگرام فائلس کے اندر بھی اس کے شارٹ کٹس ڈال دے گا, لیکن میری وہی ایڈوائس کہ ایک دفعہ اس کو مینولی کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو چیزوں کا پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اسٹیپ 3 میں ہم Java_home کا ویریبل سیٹ کرتے ہیں. Java_home کا ویریبل ایکچولی ہماری JDK کی روٹ ڈائریکٹری کو انڈیکیٹ کرتا ہے. یہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں جو کہ JDK کو استعمال کرتے ہیں وہ اس ویریبل کے تھرو ہماری JDK تک پہنچتے ہیں. تو سیٹ دا Java_home ویریبل, اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے پاتھ میں جا کے, یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, وہاں پہ Java_home کا ویریبل لکھیں گے اور اس کی ویلیو وہ ڈائریکٹری ہوگی جہاں پہ آپ کی JDK ہے. جیسے C میں اگر آپ نے J2SDK 1.5 انسٹال کی ہوئی ہے تو آپ کا شاید Java_home کا ویریبل اس طرح سے ہو C:/J2SDK 1.5.0. یاد رکھیے گا کہ اس میں بن نہیں آ رہا, یہ صرف روٹ ڈائریکٹری تک کا فولڈر ہے, اس میں بن انکلوڈ نہیں ہے جو کہ آپ نے پاتھ میں شاید انکلوڈ کیا تھا.
جاوا انڈرسکور ہوم کے ویریبل پہ وہ نہیں ہے. یہ ہم بتا رہے ہیں کہ جاوا کا ہوم کہاں پہ ہے, جاوا کا مین فولڈر کون سا ہے. نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم کیٹلینا ہوم سیٹ کرتے ہیں. کیٹلینا ہوم گیوز دا انڈیکیشن اباؤٹ دا ٹام کیٹ روٹ. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹام کیٹ ہمارا کہاں پڑا ہوا ہے, وٹ از دا ٹاپ لیول ڈائریکٹری آف دا اپاچی ٹام کیٹ انسٹالیشن. تو کیٹلینا انڈرسکور ہوم کی جو ویلیو ہے, جس طرح سے ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں کہ سی میں جکارتا ٹام کیٹ کو انزپ کر رہے ہیں, تو کیٹلینا انڈرسکور ہوم کی ویلیو کچھ اس طرح سے ہوگی کہ C:/ جکارتا ڈیش ٹام کیٹ ڈیش 5.5.9. اگین اٹس دا ٹاپ لیول ڈائریکٹری. ڈائریکٹری کے اندر آپ نے کسی ڈائریکٹری کا نام یا اس کا کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں دینا. یہ جو والا جو 5th اسٹیپ ہے, جو کہ میں نے کہا تھا کہ سرور کی انسٹالیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, آپ نے کمپائل کرنی ہے چیزیں, وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ کلاس پاتھ ویریبل ہے. جیسے پاتھ ویریبل ہم نے سیٹ کیا تھا جاوا سی کو چلانے کے لیے, اور پاتھ ویریبل ہماری ایگزی فائلز کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح کلاس پاتھ ویریبل ہماری ڈاٹ کلاس فائلز کو پوائنٹ کرتا ہے. ڈاٹ کلاس فائل آپ کو پتا ہے کہ کون سی ہوتی ہے, کہ جب بھی آپ جاوا کی ایک سورس فائل کو کمپائل کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ڈاٹ کلاس کی شکل میں آ جاتی ہے, اور اس کے اندر جاوا کا بائٹ کوڈ ہوتا ہے. تو جاوا کی جتنی بھی لائبریریز ہیں جو کہ بلٹ ان آپ یوز کرتے رہے ہیں, جیسے سوئنگ ہے, JDBC ہے, ان سب کی کلاسز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. وہ ساری لائبریری تو ہمارے پاتھ میں آلریڈی ہوتی ہیں جب ہم JDK انسٹال کرتے ہیں, کیونکہ یہ 2 ایڈیشنل لائبریریز ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم استعمال کریں اپنے سرولیٹس کو کمپائل کرنے کے لیے, اس لیے اس کو ہمیں اپنے پاتھ میں ڈالنا پڑے گا. تو ہم ایک اور ویریبل سیٹ کرتے ہیں کلاس پاتھ کے لیے, اور اس کے اندر ہم ان دونوں APIs کا پتہ بتاتے ہیں. یہ APIs جو ہوتی ہیں جنرلی جب آپ نے ٹام کیٹ انسٹال کیا ہوگا, اس کے اندر آپ جائیں گے تو اس میں ایک کامن کا فولڈر ہوگا, اس کے اندر آپ جائیں گے تو اس میں ایک lib کا فولڈر ہوگا, اور اس میں یہ دونوں پڑی ہوں گی. تو آپ کو یہ دونوں اپنے کلاس پاتھ میں دینی ہوگی. اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا سرور رن کریں. ہمارے ویب سرور جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کسی پورٹ پہ چلتے ہیں. آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا براؤزر کھولیں اور اس میں اپنے ویب سرور کا URL دے کے اس کو چیک کر کے دیکھ لیں. تو یہ آپ کیسے کریں گے کہ آپ اپنی جو ٹام کیٹ کی انسٹالیشن ڈائریکٹری ہے اس کے اندر جائیں, جکارتا ڈیش ٹام کیٹ ڈیش ورژن نمبر جو بھی ہے 5.5.2 جیسے ہمارے اس کیس میں, اس میں جائیں, اس کے بن فولڈر میں جائیں, وہاں پہ ایک اسٹارٹ اپ کی فائل پڑی ہوگی. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کا شارٹ کٹ بنا لیں ڈیسک ٹاپ پہ. یاد رکھیے شارٹ کٹ بنائیے گا, اس کو کاپی ویسٹ مت کیجیے گا وہاں پہ. تو اسٹارٹ اپ کا ایک شارٹ کٹ بنا لیں, یہاں سے اسٹارٹ اپ پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا ٹام کیٹ رن ہو جائے گا. ٹام کیٹ کے رن ہونے کے 2 چیکس ہیں کہ پراپرلی وہ رن ہو گیا, یعنی کہ ٹام کیٹ جب رن ہوتا ہے تو ایک بلیک اسکرین سی آپ کے سامنے آئے گی, اور وہ بلیک اسکرین غائب ہو جائے گی, اور دوسری بلیک اسکرین آئے گی اور وہ وہیں پہ رہ جائے گی. تو اگر دونوں بلیک اسکرینس غائب ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جو پاتھ ویریبل ہم نے پچھلے اسٹیپس میں آپ سے سیٹ کروائے تھے وہ آپ نے صحیح سیٹ اپ نہیں کیے. تو ان اسٹیپس کو دوبارہ کریں. لیکن اگر سیکنڈ بلیک اسکرین آپ کے سامنے آ کے ٹھہر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹام کیٹ صحیح انسٹال کر لیا ہے. دوسرا جو اس کا پرفیکٹ ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ویب براؤزر کھولیں, وہاں پہ ٹائپ کریں http://localhost:8080. یہ آپ کے سامنے ٹام کیٹ کا ویب پیج کھول دے گا. اگر تو کھل جاتا ہے تو یہ پرفیکٹ انڈیکیشن ہے کہ آپ کا ویب سرور چل رہا ہے. یہاں پہ شاید آپ کے لیے تھوڑی سی یہ چیز ڈفرینٹ ہو کہ ہم یہ URL کے ساتھ آگے پورٹ نمبر لکھ رہے ہیں. جب ہم نارملی کوئی پورٹ نمبر کوئی URL دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ پورٹ نمبر نہیں مینشن کر رہے ہوتے. جیسے www.google.com میں ہم نہیں بتاتے کہ ہمارا ویب سرور جو گوگل کا ویب سرور ہے وہ کس پورٹ پہ چل رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو HTTP کی اسٹینڈرڈ پورٹ ہے جس پہ جنرلی سارے سرور چل رہے ہوتے ہیں دیٹ از 80. تو جب آپ کوئی بھی URL کے ساتھ پورٹ نہیں دیتے تو آپ کا براؤزر آٹومیٹیکلی جو آپ نے URL دیا ہوتا ہے اس ایڈریس پہ جا کے پورٹ نمبر 80 کو ہٹ کرتا ہے. یہ پورٹ نمبر کون سی ہے ذرا یاد کر کے بتائیں, ہم نے پچھلے یہ کام کیا ہوا ہے جناب. وہاں پہ جو آپ نے سرور ساکٹ وہاں کے پروگرام کی ہوگی یہ اس سرور ساکٹ کی پورٹ نمبر ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اپنی ساکٹس بنائی تھی تو جو سرور اینڈ پہ ہمارے ایک سرور ساکٹ تھی اور وہ کنٹینیوسلی لسن کر رہی تھی, تو یہ جو پورٹ 80 ہے یہ اس سرور ساکٹ کی پورٹ ہوتی ہے. تو براؤزر بائی ڈیفالٹ پورٹ 80 کو جا کے ہٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہمارا ویب سرور پورٹ 80 کی بجائے کسی اور پورٹ پہ چل رہا ہو تو ہمیں URL کے ساتھ کولن دے کے وہ پورٹ نمبر بھی مینشن کرنا ہوتا ہے. تو ٹام کیٹ جو ہے اس کے اندر اس کو اس نے بائی ڈیفالٹ چلایا ہوا ہے سافٹ ویئر بنانے والوں نے 8080 پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی مشین پہ کوئی اور ویب سرور چل رہا ہو تو یہ پھر اس کے ساتھ کانفلکٹ کرے گا. تو اس کانفلکٹ سے بچانے کے لیے 8080 پہ چلایا ہوا ہے. اگر آپ اس کو کسی ایسی مشین پہ چلانا چاہتے ہیں جو یوزرس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے اور وہ پورٹ 80 پہ آ کے ہٹ کرتے ہیں تو آپ اس پورٹ کو بدل سکتے ہیں. وہ ایک کانفیگریشن فائل ہوتی ہے اس کے اندر جا کے بدل سکتے ہیں. وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے.
تو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے ہم ٹام کیٹ کو انسٹال کر سکتے ہیں. تھیوریٹیکل نالج تھوڑا سا لیا ہے. مزہ جب آتا ہے جب اس کی لائیو ایک ڈیمو آپ کو دے دیں. تو لائیو ڈیمو بھی ہم آپ کے سامنے دکھاتے ہیں. آپ کے ساتھ ٹام کیٹ کو انسٹال کریں گے. یہ ڈیمو آپ کے پاس, یہ لیکچرز آپ سی ڈیز پہ بھی لے سکتے ہیں, تو یہ ڈیمو آپ کے پاس ایز اے ریفرنس ہوگی. تو اگر آپ کسی اسٹیپ پہ پھنس جائیں یا آپ سے نہ چل رہا ہوگے, سی ڈی پہ دیکھیے گا کہ یہ ڈیمو کیسے ہوئی ہے, اور جا کے ویسی وہ اسٹیپ کیجیے گا. اسٹل کوئی پرابلم ہو تو ہم ہمیشہ آپ کی کویشچنس کے آنسرز دینے کے لیے موجود ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ٹام کیٹ کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے ایک لائیو ڈیمو میں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک جکارتا ٹام کیٹ کا زپ فولڈر پڑا ہوا ہے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس زپ فولڈر کو انزپ کر لیں اپنی مین ڈرائیو میں, جیسے کہ ہم یہاں پہ سی پہ کر رہے ہیں. آپ کا زپ فولڈر اب جب انزپ ہوگا تو آپ کے سامنے سی پہ ایک فولڈر بن گیا ہے جیسے جکارتا ڈیش ٹام کیٹ ڈیش 5.5.0. اس کا ورژن نمبر آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس کے اندر ہم چلتے ہیں فولڈر کے. اس فولڈر کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بن, کامن, کنفیگریشن اور یہ بہت سارے ڈفرینٹ فولڈرز اویلیبل ہیں. تو پیچھے ایک اسٹیپ آئیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو فولڈر ہے جکارتا ٹام کیٹ 5.5.0, یہ آپ کا روٹ فولڈر ہے ٹام کیٹ کا. جو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایڈیشنل فولڈر بنا لیتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کرنی. یہ آپ کا روٹ فولڈر ہے. پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو بن, کانف اور یہ کامن وغیرہ کے فولڈرز اویلیبل ہوں گے. یہاں پہ ہم نے اپنا جکارتا ٹام کیٹ انزپ کر دیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے ویریبل سیٹ کریں. ویریبل سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس ایک پری ریکویزٹ ہے کہ ہمارے پاس JDK انسٹال ہو. پہلے سے JDK ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹرز پہ انسٹال ہوگی. ہمارا جیسے یہاں پہ پروگرام فائلز کے اندر ایک فولڈر ہے جاوا, اور اس کے اندر ہمارا JDK کا فولڈر پڑا ہوا ہے. JDK 1.5.0 کے فولڈر کے اندر آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کو بن, ڈیمو, انکلوڈ, JRE اس طرح کے فولڈرز نظر آئیں گے. تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ JDK 1.5.0 یہ ہمارا JDK کا روٹ فولڈر ہے. یہاں پہ ذرا تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اولڈر ورژن ہے JDK کا, 1.2 ہے, 1.3 ہے یا 1.4 تک بھی ہے ایون, تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سی کے مین پہ ہی بنا ہو, یعنی کہ سی ڈرائیو کے اوپر ہی آپ کے بنا ہو JDK 1.3 یا 1.2 اس طرح سے. JDK 1.5 جب ہم جنرل انسٹالر کے تھرو انسٹال کرتے ہیں تو وہ پروگرام فائلز کے اندر جا کے جاوا کے فولڈر کے اندر جا کے اپنی انسٹالیشن کر دیتا ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کی جاوا کی مین انسٹالیشن ہوئی ہے آپ نے صرف وہاں پہ جانا ہے. مین انسٹالیشن کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بن کا فولڈر ہوگا, تو وہ بن کے فولڈر سے ایک اسٹیپ پیچھے والا جو فولڈر ہے وہ جاوا کا روٹ فولڈر ہے. تو یہ ہمارے دو روٹ فولڈرز ہیں. ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم پاتھ میں کیسے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاتھ ہم کہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. مائی کمپیوٹر کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک مینیو آئے گا جس میں پراپرٹیز کا ہوگا لنک. پراپرٹیز کو آپ سلیکٹ کریں گے, آپ کے سامنے ایک اسکرین آ جائے گی. اس اسکرین میں سے آپ ایڈوانسڈ کا ٹیب سلیکٹ کریں. ایڈوانس کے ٹیب کے اندر جا کے انوائرمنٹ ویریبلس کا ٹیب جو ہے اس کو کلک کریں. جب آپ انوائرمنٹ ویریبلس کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی اسکرین کھل جائے گی. یہاں پہ آپ نے ویریبل سیٹ کرنے ہیں. سب سے پہلے جو ہم سیٹ کرتے ہیں وہ ہمارا جاوا_ہوم کا ویریبل. نیو کر کے جاوا_ہوم کے ویریبل کے لیے سی کے اندر پروگرام فائلز میں جائیں, پروگرام فائلز کے اندر جاوا میں جائیں, اور یہ ہمارا آ گیا جاوا کا روٹ فولڈر JDK 1.5.0. یہاں سے ہم اس پاتھ کو کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں اپنے جاوا_ہوم کے پاتھ میں, اور اس کے اندر ہم اپنا یہ والا پاتھ پیسٹ کر دیتے ہیں. دوبارہ یاد رکھیے کہ اس میں بن انکلوڈیڈ نہیں ہے, یہ ہمارا روٹ فولڈر ہے, اور پاتھ کا نام آپ دیکھیے اس میں سارا کچھ کیپٹل میں ہے اور جاوا اور ہوم کے بیچ میں ایک انڈرسکور ہے. اس کو اوکے کریں, آپ کا جاوا کا پاتھ سیٹ ہو گیا ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنا کیٹلینا_ہوم سیٹ اپ کریں. کیٹلینا_ہوم کے لیے ہم جو روٹ فولڈر لیتے ہیں وہ ٹام کیٹ کا ہے. پہلے آئیے اس پاتھ کو کاپی کر لیتے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ پیسٹ کر سکیں. تو ہم سی پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے ٹام کیٹ کو انسٹال کیا تھا. آپ دیکھیں تو ایڈریس بار میں سے ہم نے اس کو پاتھ کو کاپی کر لیا ہے. اگین ہم کسی سب فولڈر میں نہیں گئے بلکہ مین فولڈر تک کے پاتھ کو کاپی کیا ہے. اب آپ اسی طرح آج انوائرمنٹ ویریبلس کے ٹیب کے اوپر آ جائیں. یہاں پہ ہم ایک نیا ویریبل بناتے ہیں. نیا ویریبل اس کا نام ہے کیٹلینا_ہوم. یہ اسپیلنگ وغیرہ دیتے ہوئے آپ ذرا کیئرفل رہیے گا. کیٹلینا_ہوم یہ بھی سارا کیپس میں ہے, سیپریٹ ہو رہا ہے انڈرسکور سے, اور اس کے اندر ہم نے وہ پاتھ پیسٹ کر دیا ہے جو کہ ہمارا ٹام کیٹ کا تھا. تو یہ دو مین ویریبلس ہمارے سیٹ ہو گئے ہیں.
تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ٹام کیٹ اپنا انزپ کیا ہے, فولڈر میں رکھا ہے, اور 2 پاتھ ویریبل سیٹ کیے ہیں, ایک جاوا انڈرسکور ہوم کے لیے اور ایک کیٹلینا انڈرسکور ہوم کے لیے. اگر یہاں تک آپ نے کام ٹھیک کر لیا ہے تو یور ٹام کیٹ سرور شوڈ رن اینڈ اٹ شوڈ گیو یو سم کائنڈ آف اے ڈسپلے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنے سرور کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کو پچھلی سلائڈ تھوڑی سی یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے ایک اسٹیپ ہے سیٹ یور کلاس پاتھ ویریبلس, اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ٹام کیٹ کی انسٹالیشن سے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ جب سرولیٹ کا کوڈ کمپائل کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم کرتے ہیں کہ پہلے ان دونوں اسٹیپس کو ذرا آگے پیچھے کر لیتے ہیں. پہلے آپ کو ٹام کیٹ کی ورکنگ دکھاتے ہیں, انسٹال کر کے چلا کے دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ویریبل سیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے لیکچر میں ہم اپنا پہلا سرولیٹ بنا سکے تو وہ بنائیں گے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا ہے یا کوئی پرابلم دیتا ہے ہمیں. ویریبل سیٹ کرنے کے بعد آپ کام یہ کریں کہ اپنے سی میں جکارتا ٹام کیٹ کے فولڈر میں آ جائیے. سی میں جکارتا ٹام کیٹ کے فولڈر کے اندر آپ کے پاس ایک فولڈر ہوگا بن کا. جس طرح جاوا کمپائلر وغیرہ JDK کے بن فولڈر میں تھے, اسی طرح ٹام کیٹ کی ایگزی فائلز اور جو فائلز ہمیں رن کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے ٹام کیٹ کو, وہ اس کے بن فولڈر میں ہوں گی. تو بن فولڈر کے اندر آپ کو 2 فائلز ملیں گی جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, ایک اسٹارٹ اپ کی ہے اور ایک شٹ ڈاؤن کی. دونوں بیچ فائلز ہیں. آپ یہاں سے بھی ان فائلز کو استعمال کر سکتے ہیں, چاہیں تو ان کا ایک شارٹ کٹ اپنی کوئک لانچ بار پہ بنا سکتے ہیں, یا چاہیں تو ان کا شارٹ کٹ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بنا سکتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ایک شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں اپنے پاس ڈیسک ٹاپ پہ. رائٹ کلک کیجئے اپنی اسٹارٹ اپ کی فائل کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گی کریٹ شارٹ کٹ کی. اس آپشن کو ایگزیکیوٹ کیجئے, آپ کے پاس ایک شارٹ کٹ آ جائے گا, اس کو اپنے ڈیسک ٹاپ پہ پلیس کر دیں. یہ آپ کے سامنے وہ شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ پہ آ گیا ہے. اس کو ہم اپنے سرور کو چلاتے ہیں. اسی طرح یہ ہم نے اسٹارٹ اپ کا شارٹ کٹ بنایا, آپ شٹ ڈاؤن کا شارٹ کٹ بھی بنا سکتے ہیں. سرور کو رن کرنے کے لیے اس پہ ڈبل کلک کیجئے, آپ کا سرور رن ہو جائے گا. یہ جو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے سامنے 2 ونڈوز آئیں گی. پہلی ونڈو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ایک مختصر سے لمحے کے لیے آئی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی, اور اس کے بعد ہماری دوسری ایک بلیک اسکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے جس میں ہمارا سرور چل رہا ہے. تو یہ اگر بلیک اسکرین آپ کے سامنے اسی طرح رک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سرور چل رہا ہے بلکہ بند نہیں ہو گیا. لیکن اگر یہ بھی چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شاید پاتھ ویریبلس کے اندر کچھ پرابلم ہے, ان کو جا کے دوبارہ سے ٹھیک کریں. یہاں پہ اب ہم اپنا سرور ٹیسٹ کرتے ہیں ویب براؤزر کے تھرو. تو ویب براؤزر اوپن کریں. ویب براؤزر کی ایڈریس بار میں جا کے لکھ دیں http://localhost, اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پورٹ 8080 پہ رن کرتا ہے. یہ لکھ کے آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپاچی جکارتا پروجیکٹ کی ویب سائٹ آ جائے گی جو کہ ہمارے اس وقت لوکل سرور سے رن ہو رہی ہے. اگر یہ سائٹ آپ کے سامنے آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سرور جو ہے وہ سکسیسفلی انسٹال ہو گیا ہے اور آپ کا سرور اب رن کر رہا ہے, اور وہ ڈپلوائمنٹ وغیرہ کے لیے اور سارے کام کرنے کے لیے تیار بھی ہے. یہاں پہ اگر آپ اس کی اسکرین کو اسکرال کریں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ یوزفل چیزیں نظر آئیں گی, جیسے کہ ڈاکیومنٹیشن کا ایک لنک نظر آئے گا. ٹام کیٹ کی ڈاکیومنٹیشن میں جائیں گے تو آپ کو کافی انفارمیشن یہاں سے اویلیبل ہوگی کہ کس طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے. اگر آپ نے اپلیکیشن بنانی ہے تو اپلیکیشن کا کیا ڈائریکٹری اسٹرکچر ہونا چاہیے, اپلیکیشن کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے. اس مینیو کو یوز کریں, اس ٹام کیٹ کی ڈاکیومنٹیشن کو تھوڑا سا دیکھیں, آپ کو کافی انفارمیٹو چیزیں ملیں گی. اسی لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے سامنے مینیو ہے وہاں پہ نیچے ایک ایگزامپلس کا آپ کو سب ٹیب نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر ہمیں JSP اور سرولیٹس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی مل رہی ہیں. اگر آپ چاہیں تو ان ایگزامپلس کو دیکھ سکتے ہیں, ان ایگزامپلس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں ذرا سرولیٹ ایگزامپل پہ. یہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کی ایگزامپل ملیں گی, ان کو آپ ایگزیکیوٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا سورس کوڈ بھی آپ HTML فارم میں دیکھ سکتے ہیں. دونوں آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو ٹام کیٹ کو جب آپ یہاں پہ ہیلو ورلڈ کی ایگزامپل کو ایگزیکیوٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک اسکرین آ گئی ہے, HTML پیج آ گیا ہے جہاں پہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے. واپس آتے ہیں اور اس کا سورس لے کے دیکھتے ہیں تو یہ سورس آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ سورس جو ہے یہ HTML فارم میں ہمارے پاس ہے, آپ کے ریفرنس کے لیے ہے کہ یہ کوڈ کیسے کیا گیا ہے. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارا ٹام کیٹ سرور جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس وقت رننگ کنڈیشن میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ہم نے آپشنل آپ سے ڈسکس کی تھی وہ اس اسٹیج پہ سرور کی انسٹالیشن سے ریلیٹڈ نہیں تھی, وہ تھی کلاس پاتھ. دیٹ از ناٹ آپشنل اف یو وانٹ ٹو کریٹ یور اون سرورلیٹ اینڈ کمپائل دیم اینڈ رن دیم, لیکن وہ ٹام کیٹ کی انسٹالیشن کے دوران اس کا پرپز اتنا نہیں تھا, تو اب ہم وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں.
ٹام کیٹ کی آپ مین ڈائریکٹری میں جائیں. سی کے اندر آپ کی جو کہا تھا ٹام کیٹ کی مین ڈائریکٹری ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ایک فولڈر ہے کامن کا. کامن کے اندر ہمارے پاس ایک فولڈر ہے لب کا. لب کے اندر آپ کو ڈفرینٹ جار فائلز ملیں گی, جیسے کامن ایک فائل ہے, جیسپر ڈیش رن ٹائم ایک فائل ہے. اسی طرح یہاں پہ جو ہمارے ریلیٹڈ فائلز ہیں وہ دو ہیں, JSP-API اور servlet-API.jar. یہ دونوں جار فائلز ہیں. جار جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا اسٹینڈس فار جاوا آرکائیو فائل اور جاوا کی ایک زپ فارمیٹ ہے. تو اگر آپ نے سرولیٹس کو کمپائل کرنا ہے تو ان سے ریلیٹڈ ساری کلاس لائبریریز یا جتنی بھی لائبریریز یا اس کی کلاسز ہے وہ ان دونوں کے اندر پیکج ہوئی ہیں, اور یہ دونوں فائلز ہونی چاہیے ہمارے کلاس پاتھ میں. تو آئیے اپنا کلاس پاتھ کا ویریبل سیٹ کرتے ہیں. یہ آپ یہاں سے کاپی کر لیجئے لیب تک کا جو پاتھ ہے. اس کے بعد آئیے وہی مائی کمپیوٹر میں پراپرٹیز میں ایڈوانس کے اندر انوائرمنٹ ویریبلس میں وہاں پہ ایک نیا ویریبل کریٹ کر لیجئے کلاس پاتھ کا. اس کے بیچ میں کوئی گیپ کوئی انڈرسکور نہیں ہے. کلاس پاتھ کے ویریبل کے اندر ہم اپنا یہ والا پارٹ پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے آگے لکھ دیتے ہیں سلیش ڈال کے servlet-API.jar. کیونکہ ہمارا پاتھ لب تک کاپی ہوا ہے تو ہم نے سلیش ڈال کے servlet-API.jar لکھ دیا. اسی طرح سیمی کولن ڈالتے ہیں, دوبارہ یہی پاتھ پیسٹ کرتے ہیں اور JSP-API.jar دے دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کام ہے جو کہ آپ نے قطعی طور پہ نہیں بھولنا ورنہ آپ کو کافی پرابلم آ سکتی ہے, وہ ہے سیمی کولن دینے کے بعد ایک ڈاٹ ڈالیں اور سیمی کولن ڈال دیں تاکہ آپ کی جو کرنٹ ڈائریکٹری ہے جہاں پہ اپنی جاوا کی سورس فائل بناتے ہیں وہ بھی ہمارے کلاس پاتھ میں انکلوڈ رہے. ورنہ اکثر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ جب اپنی آرڈنری جاوا فائلز بنا کے کمپائل کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں تو سسٹم کہتا ہے کین ناٹ فائنڈ دا اسپیسیفائڈ کلاس فائل. تو یہ سیمی کولن کے بعد ایک ڈاٹ ڈال کے سیمی کولن ڈال دیجیے گا تاکہ آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری بھی آپ کے پاتھ میں انکلوڈیڈ ہو. تو یہ انسٹالیشن کرنے کے بعد اب آپ کی کچھ خواہش یہ ہوگی کہ ہم ایک کوڈنگ بھی کریں. آج کے لیکچر میں تو شاید ہم نہیں کر سکیں گے, لیکن ہم اس کا ایک پارٹ اسینشیل پارٹ ایک آپ کو بتاتے چلتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اپنی اپلیکیشن بنانے کے لیے. جب ہم اپلیکیشن بناتے ہیں تو ٹام کیٹ کے اندر اس کا ایک J2EE نے ایک اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس ڈائریکٹری اسٹرکچر سے ہم ہٹ نہیں سکتے ورنہ ہمیں کوئی بھی J2EE کا جو کنٹینر ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا, ہماری اپلیکیشن کو ریکگنائز نہیں کرے گا. تو ہم چاہیں گے یہ کہ آپ کے ساتھ وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر ڈسکس کریں جو کہ ایک سرور کے اندر ہونا چاہیے جس کے اندر ہماری اپلیکیشن ریزائڈ کرے گی. وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر آج ہم آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر بنا کے اس کے اندر ایک سرولیٹ بنا کے آپ کو دکھائیں گے. تو وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر بنائیں آپ, اس کے اندر ایک .html پیج ڈال کے اس کو چیک بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہمارا کیا ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم انسٹالیشن کا جب آپ اس کو کمرشل ڈیولپمنٹ میں لے کے جائیں گے تو آپ ایک کمپیکٹ سی فائل اپنے کلائنٹ کو دیں گے کہ بھئی یہ لے کے آپ چلانا شروع کر دیں. لیکن یہاں پہ پہلے ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کے پاس وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر پورا اوپن ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے اندر کام کر سکیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا ہے جو کہ ایک ٹام کیٹ سرور کے اندر ہونا چاہیے جس میں ہم اپنا کام کریں گے. ہم نے جو سی ڈرائیو پہ اپنا جو کہا تھا ٹام کیٹ ویب سرور انسٹال کیا ہے, اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک فولڈر نظر آئے گا ویب ایپس کا. یہ ویب ایپس کا فولڈر جو ہے اس سے آگے آپ اپنی ڈفرینٹ اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ایک اپلیکیشن ہے انوینٹری کی, وہ بھی اس کے بعد ہوگی شروع. ایک آپ کی اپلیکیشن ہے پرچیزنگ کی, وہ اس کے بعد شروع ہوگی. ایک آپ کی اپلیکیشن ہے CRM کی, وہ بھی اس کے بعد شروع ہوگی. تو یہ جو ویب ایپس ہے یہ آپ کا مین روٹ ہے جس کے آگے آپ اپنی اپلیکیشن بنانا شروع کریں گے. تو اس کے آگے ہم ایک اپلیکیشن بناتے ہیں جس کا نام ہے مائی ایپ. مائی ایپ جو ہے یہ ہماری اپلیکیشن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیسے ہوگا. تو ویب ایپ کے اندر آپ کی جو پہلی ڈائریکٹری بنے گی اس کا نام ہوگا مائی ایپ. میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ اپنی نیمنگ جو ہے وہ کنسسٹنٹ رکھیں, جتنی آپ کی ڈائریکٹریز ہیں ان کو اسمال کیس میں دیں. تو مائی ایپ ہم نے لکھا. مائی ایپ کے اندر آپ اپنے تمام HTML پیجز, اپنے تمام JSP پیجز وغیرہ رکھ سکتے ہیں. آپ یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر اپنے ٹام کیٹ کے اندر رکھنے کے بعد وہ یہاں پہ ایک .html پیج رکھیے گا اور اس کو ایکسیس کر کے دیکھیے گا, وہ آپ کو ملے گا. تو مائی ایپ کے اندر آپ ڈائریکٹلی جو چیز رکھیں گے وہ ہوں گے آپ کے HTML پیجز, JSP پیجز. فولڈرز بنا کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. اس مائی ایپ کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈائریکٹری آپ بنائیں گے, ایک سب ڈائریکٹری بنائیں گے جس کا نام ہے web-inf. web-inf کا نام سارا کیپس میں ہے اور یہ ڈیش ہے, یہ انڈرسکور نہیں ہے. سو web-inf کی آپ ڈائریکٹری بنائیں گے اور web-inf کی ڈائریکٹری کے اندر آپ فردر سب ڈائریکٹریز بنائیں گے کلاسز کی اور لب کی
اور ٹیگس کی. اس میں جو امپورٹنٹ ڈائریکٹری ہے وہ کلاسز کی ہے. lib اور ٹیگس کی ڈائریکٹری جو ہے وہ نیڈ بیسس کے اوپر ہم بنا سکتے ہیں. web-inf کے اندر ایک فائل بھی پڑی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں web.xml فائل. web.xml فائل جو ہوتی ہے یہ ہمارا ڈپلوائمنٹ ڈسکرپٹر ہے. یہ ٹام کیٹ کو بتاتا ہے کہ ہماری جو ساری ایپلیکیشن ہے اس کی کانفیگریشن کیا ہے, اس میں کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کی میپنگس ڈیفائن ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے اور بہت سی چیزیں یہاں پہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ ڈپلوائمنٹ ڈسکرپٹر کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو web.xml کام کرتی ہے ہمارے ڈپلوائمنٹ ڈسکرپٹر کا اور وہ یہاں پہ پڑی ہوتی ہے. کلاسز کے فولڈر کے اندر ہماری تمام جاوا فائلز ہوتی ہیں جو کہ بیہیو کر رہی ہوتی ہیں ایز اے سرولیٹس یا ایز اے جاوا بینز یا ایز اے ادر جاوا کلاسز. وہ ساری کی ساری فائلز یہاں پہ ہوتی ہیں. اگر ہم کوئی ایڈیشنل لائبریری یوز کر رہے ہیں, جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری جو ویب فائل ہے اس سے ایک PDF جنریٹ ہو جائے اور اس کے لیے میں نے کسی سے ایک لائبریری لی ہے, تو جنرلی لائبریریز اویلیبل ہوتی ہیں ان دا فارم آف جار فائلز. تو وہ جار فائل جو ہیں وہ میں اپنی lib کے فولڈر میں ڈال سکتا ہوں. ٹیگس کے بارے میں ہم بعد میں جا کے بات کریں گے. تو ان اے نٹ شیل آپ نے اگر اپنی اپلیکیشن بنانی ہے ٹام کیٹ کے اندر تو آپ ایک مین فولڈر بنائیں گے جیسا مائی ایپ کا فولڈر ہے. جو بھی آپ کی اپلیکیشن کا نام ہوگا وہ ہوگا. اس فولڈر کے اندر آپ کے تمام JSP HTML پیجز آئیں گے. اس فولڈر کے اندر آپ ایک سب فولڈر بنائیں گے جس کا نام ہوگا web-inf. web-inf کے اندر مین پہ آپ کی پڑی ہوگی web.xml جو کہ آپ کی اپلیکیشن کا ڈپلوائمنٹ ڈسکرپٹر ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر فردر سب فولڈرز ہوں گے جیسے کلاسز ہے, یہ سارا اسمال میں ہے. lib اگین اسمال, ٹیگس اگین اسمال, یہ سب فولڈرز ہوں گے جن میں اسپیشلائزڈ فائلز جائیں گی. کلاسز کے اندر ہماری تمام جاوا کی کلاس فائلز جائیں گی جو کہ ہماری اپلیکیشن کا پارٹ ہوں گی. lib کے اندر وہ ساری لائبریریز جائیں گی جو کہ ہماری اپلیکیشن یوز کر رہی ہوگی. جار فائلز, یہاں پہ کلاس فائلز نہیں ہوں گی, جار فائلز ہوں گی یہاں پہ. اور ٹیگس کے اندر اس طرح ہمارے ٹیگس جائیں گے اگر ہم کوئی استعمال کریں. تو یہ ٹام کیٹ کا اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے. تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر تھا ایک ایپلیکیشن بنانے کا. آپ جائیے گا مائی ایپ بنائیے گا, اس اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکٹریز بنائیے گا اپنے ٹام کیٹ کے فولڈر میں. وہاں پہ ایک پیج, ایک سمپل HTML پیج رکھیے گا مین مائی ایپ کے اندر جس کے اوپر آپ لکھ دیں ہیلو ورلڈ اور اپنا چلا کے ٹام کیٹ سرور ویب براؤزر ایکسس کریں گے. e://localhost:8080/myapp/ جو بھی آپ کے HTML پیج کا نام ہے, ساتھ ایکسٹینشن بھی دیجیے گا .html. تو وہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. اپنے دوست کا اگر آپ نے دیکھنا ہے پیج تو لوکل ہوسٹ کی بجائے اس کا IP ایڈریس دے دیجیے گا. اس کے ویب سرور سے اس کی جو بھی اپلیکیشن ہوگی وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے اس کے اوپر نیکسٹ لیکچر میں. نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ. اب وہ مرحلہ آ گیا کہ آپ نے انسٹالیشن بھی کر لی ہے, سافٹ ویئر بھی آپ کے پاس ہے. ہم انشاءاللہ بنائیں گے ایک سرولیٹ, اس سرولیٹ کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے. web.xml کی تھوڑی انیشیل ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اور آگے انشاءاللہ اس ٹاپک کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. سافٹ ویئرز انسٹال کیجیے اور ان کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کیجیے, کمفرٹیبل ہو اس سافٹ ویئر کے ساتھ کیونکہ آگے ہماری کافی ایکسائٹنگ چیزیں ہیں جو کہ آگے ہم نے لیکچر میں اگلے لیکچرز میں ڈسکس کرنی ہے. اللہ حافظ.